جوانوں، اگر اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں اور یہ ہاتھ سلامت بھی ہیں، اگر تمہاری زبان ابھی تک سلامت ہے تو زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہ دینا، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دینا، کسی کو درد نہ دینا، اس لیے کہ کسی کو دکھ دینے والے شخص کو زندگی میں کبھی سکھ کی سانس نصیب نہیں ہوتی، کسی کو درد دینے والا شخص زندگی میں کبھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا، کسی کو دی گئی تکلیف، کسی کو دیا گیا درد انسان کی زندگی میں سکون کو چھین لیتا ہے، چین و قرار چھین لیتا ہے۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی غریب کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملاؤ۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ مظلوم کے اندر سے نکلی آہ، مظلوم کے اندر سے نکلی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، پہلا آسمان چیرتی ہوئی، ساتوں آسمان چیر کر عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اللہ سے اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ ایک مالدار اور عیاش شخص تھا، وہ زندگی عیاشی میں گزار رہا تھا، زندگی زنا میں، گناہ میں، غفلت میں گزار رہا تھا۔ روزانہ نئی لڑکی سے وہ گناہ کیا کرتا تھا، زنا کیا کرتا تھا، لیکن سنیے اس کی جو بیوی تھی وہ بہت ہی عبادت گزار تھی، وہ اللہ کی محبوبہ تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی، پوری رات نماز میں گزارتی، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتی۔ وہ جب سوتی تو سوتے وقت بیوی ایک دعا کرتی، یا باری تعالیٰ میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما، میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما، میرا شوہر زانی ہے، میرا شوہر گنہگار ہے، شرابی ہے، اسے ہدایت دے۔ یہ سنتے ہی اس کا شوہر آگ بگولا ہو جاتا، اس کا شوہر کہتا، او بدبخت تو یہ دعا کیوں کرتی ہے؟ کیا میں ان عیاشیوں سے محروم ہو جاؤں؟ کیا میں اپنی زندگی عیاشی میں نہ گزاروں، زندگی مزے کی نہ گزاروں؟ تو کیا چاہتی ہے کہ میں فقیروں والا لباس پہن لوں؟ تو کیا چاہتی ہے کہ میں بھی تمہاری طرح فقیر بن جاؤں؟ اگر اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں زندگی عیاشی میں گزاروں، عیاشی میں گزارنے کے لیے ہی تو اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بیوی اس کے لیے دعا کرتی یہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتا، بیوی کو مارتا پیٹتا۔ بیوی کی اس دعا نے شوہر کو متنفر کر دیا، اس قدر یہ متنفر ہوا کہ ایک دن رات کے دوسرے پہر اپنی عبادت گزار بیوی کو ساتھ لے کر ویرانے میں دور جا کر ایک کنویں میں پھینک آیا۔ رات کے دوسرے پہر بیوی کو ساتھ لے کر ویرانے میں کہیں دور جا کر بیوی کو کنویں کے اندر پھینک کر واپس گھر چلایا۔ پوری رات عبادت گزار بیوی نے ویرانے کنویں میں گزاری، پوری رات کنویں کے اندر گزاری۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہاں سے بکریاں چراتا ہوا ایک چرواہا اس کنویں کے قریب سے گزرا۔ اس چرواہے نے کنویں کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز سنی، کسی کی آہوزاری کی آواز سنی۔ وہ چرواہا جب کنویں کے قریب آیا کیا دیکھتا ہے؟ ایک حسین و جمیل خاتون ہے، حسین و جمیل عورت ہے، رو رہی ہے، کہہ رہی ہے اللہ مجھے بچا، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اس نے جب میرے پیروں کی آواز سنی تو اس عورت نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو اللہ کا نیک بندہ ہے تو تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے تیری مصیبت سے بچائے گا، تو مجھے اس پریشانی سے نکال، اللہ تجھے کسی پریشانی سے نکالے، تجھے کسی مصیبت سے بچائے گا۔ اس چرواہے نے کیا کیا؟ بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس خاتون کو کنویں سے باہر نکالا، اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانپا، سر ڈھانپ کر اسے ایک جگہ بٹھایا، کہا تم بیٹھو میں بکری کا دودھ نکال کے آتا ہوں۔ قبل اس کے کہ یہ بکری کا دودھ نکالتا ایک دم
اللہ اکبر کی آواز آنے لگی، نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کے بعد اس نے بکری کا دودھ نکالا، آیا بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس نے اس دکھوں کی ماری، دردوں کی ماری عورت کو دیا۔ اس عورت نے دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد اس شخص نے کہا، محترمہ اب بتائیے میں تمہیں کہاں تک چھوڑ کے آؤں، تیرا گھر کہاں ہے، میں تمہارے گھر تک باعزت پہنچا کے آؤں۔ اس خاتون نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر کنویں کے اندر پھینک دیا، اب میں واپس نہیں جانا چاہتی، میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، اب میں یہی چاہتی ہوں کہ میری تجھ سے شادی ہو جائے، میں یہی چاہتی ہوں میرا تجھ سے نکاح ہو جائے، میں تیرے جیسے نیک اور متقی شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ساری زندگی تیرے در کی کنیز بن کے گزاروں گی، ساری زندگی تیرے قدموں پہ بیٹھی رہوں گی۔ قصہ مختصر جوانوں، یہ چرواہا اس عورت کو گھر لے گیا، اس سے نکاح کیا، اس سے شادی کی۔ شادی کے بعد وقت گزر رہا تھا، پورا دن یہ دونوں روزہ رکھتے، پوری رات یہ دونوں قیام کرتے، حلال کی روزی کما کے حلال کی روٹی خود بھی کھاتا، اپنی عبادت گزار بیوی کو بھی کھلاتا۔ جب یہ رات کے دوسرے پہر تہجد کے لیے اٹھتے، میرا اللہ انہیں دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا تھا۔ فرشتے ہر وقت ان دونوں کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ ایک دن یہ چرواہا بکریاں نکال کے، گھر سے بکریاں نکال کے اسی ویرانے میں گیا جس کنویں کے اندر سے اس نے اس عورت کو نکالا تھا جس سے اس نے شادی کی۔ ایک دن اسی کنویں کے قریب سے گزرا تو اندر سے کسی شخص کے رونے کی آواز ہوئی۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے اس ویرانے سے نکال لو، مجھے اس کنویں سے نکال لو۔ اس چرواہے نے جب اس شخص کے رونے کی آواز سنی، آہوزاری کی آواز سنی، گریہ وزاری کی آواز سنی تو کنویں کے قریب گیا، دیکھا ایک شخص ہے، زار و قطار رو رہا ہے، بیماریوں نے اسے گھیرا ہوا ہے۔ اس چرواہے نے اسے بھی بسم اللہ پڑھتے ہوئے کنویں سے باہر نکالا، اسے بھی بکری کا دودھ پلایا۔ دودھ پلا کر شام کا وقت ہو گیا تھا، رات کا وقت ہو گیا تھا، اسے اپنے گھر لے گیا۔ بیوی کو کہا کہ آج ہمارا ایک مہمان آیا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آیا ہے، آج کی رات ہم اس کی خوب خدمت کرتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی یہ یہاں سے چلا جائے گا۔ اب یہ کنویں کے اندر سے نکلا شخص رات کو سویا ہوا تھا، تو اس چرواہے نے پوچھ ہی لیا، میاں تو اپنی زندگی کی کہانی سنا، زندگی کا واقعہ سنا کہ کنویں کے اندر کیسے آیا تو؟ اس نے کہا، بھائی میری زندگی کی کہانی مت سنو۔ کہا، مجھ جیسا ظالم نہ دنیا میں آیا تھا اور نہ ہی آئے گا، اس صدی کا صرف میں ہی ظالم ہوں۔ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا مالدار تھا، امیر تھا، نوکر چاکر، خوبصورت محلات، علاقے میں میرا بہت بڑا نام تھا، میں شہرت یافتہ تھا، بہت بڑا مالدار تھا، اللہ نے مجھے بہت کچھ سے نواز رکھا تھا۔ میں اپنی شادی کے لیے خوبصورت لڑکی ڈھونڈنے لگا، میں کسی غریب گھرانے میں گیا، غریب گھرانہ تھا، اس غریب گھرانے کے اندر سے میں نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، اللہ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، وہ زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ میں نے کہا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے رشتے کے لیے حامی بھر دی۔ میں اس لڑکی کو بیاہ کے گھر لے کے آیا، جیسے اسے گھر لے کے آیا مجھے پتہ چلا کہ وہ جس قدر حسین و جمیل ہے اس سے کہیں زیادہ وہ عبادت گزار بھی ہے، وہ اللہ کی محبوبہ بھی ہے، وہ دن کو روزہ رکھتی، ساری رات قیام کرتی تھی، ساری رات قیام کرتی اور سوتے وقت دعا کرتی، اللہ میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما۔ میں عیاش تھا، عیاشی میں زندگی بسر کر رہا تھا، روزانہ نئی لڑکی سے میں زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، آوارگی میں، غفلت میں زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن اس کی یہ دعا مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو پھر مجھے عیاشی کرنے دو نا۔ اس کی روکنے والی دعا مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، میں اس سے متنفر ہو گیا۔ ایک دن غصے میں آگ بگولا ہو کر رات کے دوسرے پہر اسے گھر سے نکالا، اسی کنویں کے اندر جا کر پھینک آیا جس کنویں کے اندر تو مجھے نکال کر اپنے گھر لے کے آیا ہے۔ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر اسی کنویں کے اندر پھینک دیا، گیا دوسری شادی کر لی۔ وہ جو دوسری عورت تھی وہ بھی میری طرح عیاش تھی، وہ بھی غفلت میں زندگی گزارنے والی تھی، اس کے اندر سے اللہ نے مجھے اولاد دی،
اولاد آج چھوٹی کل بڑی، آج چھوٹی کل بڑی، اولاد جوان ہو گئی۔ جب اولاد جوان ہوئی وہ میری اتنی نافرمان نکلی، اس قدر نافرمان نکلی کہ اولاد نے مجھے مارا، اولاد نے مجھے پیٹا، مارنے پیٹنے اور ماں کی مشاورت سے اولاد نے رات کے دوسرے پہر، جس طرح میں نے پہلے والی غریب بیوی کو، غریب باپ کی بیٹی کو رات کے دوسرے پہر اٹھایا تھا، ویرانے کنویں کے اندر جا پھینکا تھا، میری اولاد نے بھی ایسے ہی کیا، رات کے دوسرے پہر مجھے گھر سے نکالا، ویرانے کنویں کے اندر جا پھینکا۔ مجھ میں ہمت نہیں چلنے کی، مجھے خطرناک بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے۔ اس کی دردناک کہانی سن کر یہ چرواہا عبادت گزار کہنے لگا بھائی مجھے کوئی نصیحت کر دو۔ اس نے کہا بھیا نصیحت یہی کرتا ہوں، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملانا، کسی کو دکھ مت دینا، کسی کو درد مت دینا۔ کسی کو ستاؤ گے تو ستاتے رہ جاؤ گے، کسی کو رلاؤ گے تو رلتے نظر آؤ گے، کسی کو دکھ دو گے ساری زندگی تمہیں خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی، کیونکہ کسی کو دکھ دینے والا شخص زندگی میں کبھی سکھ کی سانس نہیں لے پاتا۔ اللہ تعالیٰ خوشیاں اس سے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ ایک دم اس شخص نے چیخ ماری، چیخ مارتے ہوئے اس نے کہا مجھے جلدی کرو خدارا، مجھے میری فیملی میں چھوڑ آؤ، مجھے میرے بچوں میں چھوڑ آؤ، کیونکہ آج کا دن مجھے لگتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے کہ میرے جگرا پھٹ گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ شخص کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جو چرواہے کی ہونے والی بیوی کو کنویں کے اندر پھینک کر آیا تھا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔